بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور نمرود کا مناظرہ۔ آگ کے واقعے کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعوت ختم نہیں ہوئی، بلکہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کی توحید کی دعوت جاری رکھی۔ قرآن مجید میں ایک ایسے شخص کا ذکر آتا ہے جس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ان کے رب کے بارے میں بحث کی۔ الم تر الی الذی حاج ابراہیم فی ربہ ان اتاہ اللہ الملک اذ قال ابراہیم ربی الذی یحیی ویمیت قال انا احیی وامیت قال ابراہیم فإن اللہ یأتی بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب فبہت الذی کفر واللہ لا یہدی القوم الظالمین۔ کیا تم نے اس شخص کو نہیں دیکھا جس نے حجت بازی کی تھی ابراہیم علیہ السلام سے، اس وجہ سے کہ اللہ نے اسے بادشاہی دی ہوئی تھی؟ جب ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ میرا رب تو وہ ہے جو زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے، تو اس نے کہا کہ میں بھی زندہ کرتا ہوں اور مارتا ہوں۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ اللہ سورج کو مشرق سے نکالتا ہے، اگر تو خدائی کا مدعی ہے تو اسے مغرب سے نکال کر دکھا۔ تو مبہوت ہو کر رہ گیا وہ کافر، اور اللہ ظالموں کو ہدایت نہیں دیا کرتا۔ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعوت کا ایک اور عظیم پہلو تھا۔ باطل کے سامنے جذباتی شور نہیں، بلکہ واضح اور ناقابل تردید دلیل۔ مشہور تفسیری روایات میں اس بادشاہ کا نام نمرود بیان کیا جاتا ہے، لیکن قرآن مجید نے یہاں اس کا نام صراحت کے ساتھ ذکر نہیں کیا۔ اور اب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں ایک نیا مرحلہ آنے والا تھا۔ انہیں اپنی قوم اور اپنے وطن سے ہجرت کرنی تھی، اور اس ہجرت کے بعد ان کی زندگی میں حضرت لوط علیہ السلام، حضرت سارہ علیہ السلام، حضرت ہاجرہ علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام سے متعلق ایسے واقعات پیش آنے والے تھے جو پوری انسانی تاریخ میں ہمیشہ کے لیے یادگار بن گئے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے خلیل کو دشمنوں کی سازش سے محفوظ فرما لیا، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آزمائشیں یہاں ختم نہیں ہوئیں۔ اب انہیں اپنے وطن، اپنی قوم اور اپنے ماحول کو چھوڑ کر اللہ کی خاطر ہجرت کرنی تھی۔ قرآن مجید میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ایک نہایت مختصر لیکن معنی خیز جملہ آتا ہے، فآمن لہ لوط وقال انی مہاجر الی ربی انہ هو العزیز الحکیم۔ تو لوط علیہ السلام اس ابراہیم علیہ السلام پر ایمان لایا، اور ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ میں اپنے رب کی طرف ہجرت کر رہا ہوں، یقیناً وہ زبردست ہے، کمال حکمت والا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کی خاطر اپنا وطن چھوڑا۔ یہ ہمیں سکھاتا ہے کہ جب انسان حق کو پہچان لے اور باطل کو چھوڑ دے تو پھر اللہ کی رضا اس کے لیے سب سے مقدم ہونی چاہیے۔ حضرت لوط علیہ السلام کا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ ہونا۔ اسی آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، پس لوط ان پر ایمان لے آئے۔ حضرت لوط علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام پر ایمان لانے والوں میں شامل ہوئے۔ قرآن سے یہ بات واضح ہے کہ حضرت لوط علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ ہجرت کے سفر میں تھے۔ بعد میں اللہ تعالیٰ نے حضرت لوط علیہ السلام کو بھی نبوت عطا فرمائی اور انہیں ایک ایسی قوم کی طرف بھیجا جو شدید اخلاقی گمراہی میں مبتلا تھی۔ ہم حضرت لوط علیہ السلام کا مکمل واقعہ اپنی پچھلی ویڈیو میں تفصیل سے بیان کر چکے ہیں۔ آپ اس ویڈیو کو اسکرین پر موجود کارڈ کے ذریعے دیکھ سکتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اللہ پر بھروسہ۔ ہجرت کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام مسلسل اللہ کی رضا کے لیے سفر کرتے رہے۔ قرآن مجید میں ان کی ایک دعا نقل ہوئی ہے، انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین۔ میں نے تو اپنا رخ کر لیا ہے یکسو ہو کر اس ہستی کی طرف جس نے آسمان و زمین کو بنایا ہے، اور میں مشرکوں میں سے نہیں ہوں۔ یہی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پوری زندگی کا خلاصہ تھا۔ ان کا رخ صرف اللہ کی طرف تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت سارہ علیہ السلام۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زوجہ محترمہ حضرت سارہ علیہ السلام تھیں۔ قرآن مجید میں حضرت سارہ علیہ السلام کا نام صراحت کے ساتھ نہیں آیا، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام کے گھر میں آنے والے فرشتوں کے واقعے میں ان کا ذکر واضح طور پر موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، وَامْرَأَتُهُ قَائِمَةٌ فَضَحِكَتْ فَبَشَّرْنَاهَا بِإِسْحَاقَ وَمِن وَرَاءِ إِسْحَاقَ يَعْقُوبَ۔ اور آپ کی بیوی کہیں قریب کھڑی تھیں تو وہ ہنس پڑیں، تو ہم نے اسے بشارت دی اسحاق علیہ السلام کی، اور اسحاق علیہ السلام کے بعد یعقوب علیہ السلام کی۔ یہ حضرت سارہ علیہ السلام کے لیے اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی خوشخبری تھی، کیونکہ اس وقت حضرت سارہ علیہ السلام اور حضرت ابراہیم علیہ السلام دونوں عمر رسیدہ ہو چکے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حضرت اسحاق علیہ السلام کی بشارت۔
فرشتے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئے تھے۔ وہ ابتدا میں انسانوں کی شکل میں آئے، اس لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے انہیں مہمان سمجھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کے لیے کھانا پیش کیا۔ قرآن میں آتا ہے وَلَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُنَا إِبْرَاهِيمَ بِالْبُشْرَىٰ قَالُوا سَلَامًا قَالَ سَلَامٌ فَمَا لَبِثَ أَن جَاءَ بِعِجْلٍ حَنِيذٍ۔ اور ابراہیم علیہ السلام کے پاس ہمارے فرستادے بشارت لے کر آئے، انہوں نے کہا سلام۔ ابراہیم نے بھی جواب میں سلام کہا۔ پھر کچھ دیر نہ گزری کہ آپ لے آئے ایک بچڑا بھنا ہوا۔ لیکن جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا کہ مہمان کھانے کی طرف ہاتھ نہیں بڑھا رہے تو انہیں تشویش ہوئی۔ فرشتوں نے فرمایا فَلَمَّا رَأَىٰ أَيْدِيَهُمْ لَا تَصِلُ إِلَيْهِ نَكِرَهُمْ وَأَوْجَسَ مِنْهُمْ خِيفَةً قَالُوا لَا تَخَفْ إِنَّا أُرْسِلْنَا إِلَىٰ قَوْمِ لُوط۔ پھر جب آپ نے دیکھا کہ ان کے ہاتھ اس کی طرف نہیں بڑھ رہے ہیں تو آپ نے ان میں اجنبیت پائی اور ان کی طرف سے ایک خوف محسوس کیا۔ انہوں نے کہا آپ ڈریے نہیں، اصل میں تو ہم بھیجے گئے ہیں قوم لوط کی طرف۔ پھر انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حضرت اسحاق علیہ السلام کی بشارت دی، اور صرف اسحاق علیہ السلام ہی نہیں بلکہ ان کے بعد حضرت یعقوب علیہ السلام کی بھی بشارت دی گئی۔ یہ قرآن میں واضح بیان ہے۔ اور آپ کی بیوی کہیں قریب کھڑی تھیں تو وہ ہنس پڑیں تو ہم نے اسے بشارت دی اسحاق علیہ السلام کی، اور اسحاق علیہ السلام کے بعد یعقوب علیہ السلام کی۔ حضرت سارہ علیہ السلام کا تعجب۔ حضرت سارہ علیہ السلام نے یہ خوشخبری سنی تو انہیں تعجب ہوا۔ انہوں نے کہا قالت یا ویلتا اَأَلِدُ وَأَنَا عَجُوزٌ وَهَٰذَا بَعْلِي شَيْخٌ إِنَّ هَٰذَا لَشَيْءٌ عَجِیب۔ اس نے کہا ہائے میری شامت، کیا اب میں بچہ جنوں گی جبکہ میں نہایت بوڑھی ہو چکی ہوں اور میرے شوہر بھی بوڑھے ہیں؟ یہ تو بہت عجیب بات ہے۔ فرشتوں نے جواب دیا قالوا اتعجبین من امر اللہ رحمۃ اللہ وبرکاتہ علیکم اہل البیت انہ حمید مجید۔ فرشتوں نے کہا کیا آپ تعجب کرتی ہیں اللہ کے فیصلے پر؟ اللہ کی رحمتیں اور اس کی برکتیں ہوں تم پر اے نبی کے گھر والو، یقیناً اللہ لائق حمد اور بزرگی والا ہے۔ یہاں ایک بہت خوبصورت سبق ہے۔ اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی کام مشکل نہیں۔ انسان اپنی ظاہری حالت دیکھ کر کہتا ہے کہ یہ کیسے ہوگا، لیکن اللہ تعالیٰ کے لیے ناممکن جیسی کوئی چیز نہیں۔ قرآن آگے واضح کرتا ہے کہ یہ عام انسان نہیں تھے بلکہ اللہ تعالیٰ کے فرشتے تھے۔ وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس حضرت اسحاق علیہ السلام کی بشارت دینے کے ساتھ ساتھ ایک اور اہم کام کے لیے بھی آئے تھے۔ ان کا مقصد قوم لوط پر آنے والے عذاب کا فیصلہ نافذ کرنا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ بات سنی تو ان کے اندر اپنی فطری نرمی اور رحمت کی وجہ سے قوم لوط کے بارے میں گفتگو شروع ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَلَمَّا ذَهَبَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ الرُّعُّ وَجَاءَتْهُ الْبُشْرَىٰ يُجَادِلُنَا فِي قَوْمِ لُوط۔ پھر جب ابراہیم علیہ السلام کا خوف جاتا رہا اور یہ بشارت بھی پہنچ گئی تو آپ نے جھگڑنا شروع کر دیا ہم سے قوم لوط کے بارے میں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان ابراہیم لحلیم اواہ منیب۔ بے شک ابراہیم بہت بردبار، بہت نرم دل اور اللہ کی طرف رجوع کرنے والے تھے۔ لیکن فرشتوں نے واضح کر دیا کہ اب قوم لوط کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا فیصلہ آ چکا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے خلیل۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا مقام اللہ تعالیٰ کے نزدیک اتنا بلند تھا کہ اللہ نے انہیں اپنا خلیل قرار دیا۔ قرآن مجید میں فرمایا وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا، اور اللہ نے ابراہیم کو اپنا خلیل، دوست بنا لیا۔ خلیل وہ ہوتا ہے جس کے ساتھ انتہائی گہری محبت کا تعلق ہو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی زندگی اللہ کی محبت، اطاعت اور توحید میں گزاری۔ انہوں نے وطن چھوڑا، قوم کی مخالفت برداشت کی، آگ کا سامنا کیا اور آگے چل کر اپنی اولاد کے ذریعے بھی عظیم امتحانات سے گزرے۔ ایک عظیم مرحلہ ابھی باقی تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ہاں حضرت اسحاق علیہ السلام کی بشارت ہو چکی تھی، لیکن ان کی زندگی میں ایک ایسا واقعہ آنے والا تھا جس نے پوری انسانی تاریخ پر اثر ڈالا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کے حکم سے اپنی اہلیہ حضرت ہاجرہ علیہ السلام اور شیر خور بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ایک ایسی وادی میں چھوڑنا تھا جہاں اس وقت نہ کھیتی تھی، نہ آبادی، نہ پانی۔ وہی وادی آگے چل کر مکہ مکرمہ بننے والی تھی، اور وہیں سے زمزم، صفا و مروہ، حج اور خانہ کعبہ سے جڑے عظیم واقعات کا آغاز ہونا تھا۔ یہ واقعہ ہے حضرت ہاجرہ علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو مکہ کی بے آب و گیا وادی میں چھوڑنے کا۔
صحیح بخاری میں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک طویل روایت آتی ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت حاجرہ علیہ السلام اور ان کے شیرخوار بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو لے کر ایک ایسی وادی میں پہنچے جہاں اس وقت نہ کوئی انسان آباد تھا، نہ پانی تھا اور نہ کھیتی باڑی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے وہاں حضرت حاجرہ علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو چھوڑا اور ان کے پاس ایک تھیلا کھجور کا اور ایک مشکیزہ پانی کا رکھا۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام وہاں سے واپس جانے لگے۔ حضرت حاجرہ علیہ السلام نے پوچھا، اے ابراہیم، آپ ہمیں اس وادی میں چھوڑ کر کہاں جا رہے ہیں جہاں نہ کوئی انسان ہے اور نہ کوئی چیز؟ حضرت حاجرہ علیہ السلام نے بار بار پوچھا، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام خاموش رہے۔ آخر حضرت حاجرہ علیہ السلام نے پوچھا، کیا اللہ نے آپ کو اس کام کا حکم دیا ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، ہاں۔ یہ سن کر حضرت حاجرہ نے وہ تاریخی جملہ کہا، پھر اللہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا۔ یہ جملہ حضرت حاجرہ علیہ السلام کے اللہ پر کامل توکل کی عظیم مثال ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عظیم دعا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب وہاں سے واپس ہوئے تو انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی، ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم ربنا لیقیموا الصلاة فاجعل افئدة من الناس تہوی الیہم وارزقہم من الثمرات لعلہم یشکرون۔ اے ہمارے رب، میں نے اپنی اولاد کی ایک شاخ کو آباد کر دیا ہے اس بے آب و گیاہ وادی میں تیرے محترم گھر کے پاس، اے ہمارے پروردگار، تاکہ یہ نماز قائم کریں تو لوگوں کے دلوں کو ان کی طرف مائل کر دے اور ان کو رزق عطا کر پھلوں سے تاکہ وہ شکر ادا کریں۔ غور کیجئے، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے صرف دنیاوی رزق کی دعا نہیں کی، سب سے پہلے فرمایا تاکہ وہ نماز قائم کریں، یعنی ایک مومن کی زندگی میں سب سے بنیادی چیز اللہ کی عبادت ہے۔ پانی ختم ہو گیا، وقت گزرتا گیا، حضرت حاجرہ علیہ السلام کا پانی ختم ہو گیا۔ ان کا شیرخوار بچہ حضرت اسماعیل علیہ السلام پیاس کی شدت سے تڑپنے لگا۔ حضرت حاجرہ علیہ السلام اپنے بچی کو دیکھ رہی تھیں اور ان کے لیے یہ منظر برداشت کرنا مشکل تھا۔ وہ پانی کی تلاش میں نکلیں، صفا اور مروہ کے درمیان دوڑ۔ حضرت حاجرہ علیہ السلام ایک بلند مقام پر پہنچی جسے صفا کہا جاتا تھا۔ انہوں نے دور تک دیکھا کہ شاید کوئی انسان، کوئی قافلہ یا پانی نظر آ جائے، لیکن کچھ نظر نہ آیا۔ پھر وہ صفا سے نیچے اتریں اور مروہ کی طرف گئیں، وہاں بھی انہیں کوئی نظر نہ آیا۔ پھر واپس صفا کی طرف گئیں۔ حضرت حاجرہ علیہ السلام نے اس طرح صفا اور مروہ کے درمیان 7 مرتبہ چکر لگایا۔ یہی وہ عمل ہے جس کی یاد آج بھی ہر سال لاکھوں مسلمان حج اور عمرہ کے دوران سعی کر کے تازہ کرتے ہیں۔ زمزم کا ظہور۔ حضرت حاجرہ علیہ السلام جب آخری مرتبہ مروہ کی طرف تھیں تو انہیں ایک آواز سنائی دی۔ انہوں نے دیکھا کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے پاس ایک فرشتہ موجود ہے۔ روایت کے مطابق وہ جبرائیل علیہ السلام تھے۔ انہوں نے زمین پر پاؤں مارا اور اللہ تعالیٰ کے حکم سے وہاں سے پانی جاری ہو گیا۔ حضرت حاجرہ علیہ السلام نے پانی کو بہتے دیکھا تو اسے روکنے کے لیے اس کے گرد مٹی جمع کرنے لگیں۔ وہ کہتی جاتی تھیں، زمزم، یعنی پانی کو جمع کرو، بہنے نہ دو، اور اسی مناسبت سے اس پانی کا نام زمزم مشہور ہوا۔ یہ واقعہ صحیح بخاری میں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت سے بیان ہوا ہے۔ زمزم اللہ کی نشانی۔ زمزم صرف ایک پانی کا چشمہ نہیں بلکہ حضرت حاجرہ علیہ السلام کے توکل، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا اور اللہ تعالیٰ کی رحمت کی ایک عظیم نشانی ہے۔ ایک طرف ایک شیرخوار بچہ تھا، دوسری طرف ایک ماں تھی، سامنے کوئی آبادی نہیں تھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے اسی وادی میں ایسا پانی جاری کر دیا جس نے آنے والی نسلوں کو آباد کر دیا۔ آج بھی مسلمان دنیا کے مختلف حصوں سے مکہ مکرمہ آتے ہیں اور زمزم سے فیض حاصل کرتے ہیں۔ مکہ میں آبادی کا آغاز۔ کچھ عرصے بعد ایک قافلہ وہاں سے گزرا۔ انہوں نے دیکھا کہ اس وادی میں پرندے پانی کے قریب چکر لگا رہے ہیں۔ انہوں نے اندازہ کیا کہ یہاں پانی ضرور ہوگا۔ قافلے کے لوگ وہاں پہنچے اور حضرت حاجرہ علیہ السلام سے پانی استعمال کرنے کی اجازت مانگی۔ حضرت حاجرہ علیہ السلام نے اجازت دے دی۔ یوں آہستہ آہستہ وہاں لوگوں کی آمد شروع ہو گئی۔ مکہ کی وہ وادی جو کبھی بالکل سنسان تھی، رفتہ رفتہ آباد ہونے لگی، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام بھی انہی لوگوں کے درمیان بڑے ہونے لگے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام جوان ہوئے، وقت گزرتا گیا، حضرت اسماعیل علیہ السلام جوان ہو گئے۔ انہوں نے عرب کے لوگوں سے عربی زبان سیکھی اور ان کے ساتھ رہنے لگے۔
حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی وقتاً فوقتاً اپنے بیٹے سے ملنے کے لیے مکہ آتے تھے، اور پھر ایک وقت آیا جب اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ایک عظیم کام کے لیے منتخب فرمایا۔ وہ کام تھا خانہ کعبہ کی تعمیر۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ، اور یاد کرو جب ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام ہمارے گھر کی بنیادوں کو اٹھا رہے تھے، یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام مل کر بیت اللہ کی بنیادیں اٹھا رہے تھے۔ تعمیر کعبہ کے دوران دعا۔ کعبہ کی تعمیر کے دوران دونوں عظیم نبی دعا کرتے جاتے تھے، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، اے ہمارے رب ہم سے یہ خدمت قبول فرما لے، یقیناً تو سب کچھ سننے والا جاننے والا ہے۔ یہاں ایک بہت بڑا سبق ہے۔ ذرا تصور کیجئے اللہ کے دو عظیم نبی اللہ کے گھر کی تعمیر کر رہے ہیں، اس کے باوجود وہ یہ نہیں کہتے کہ ہم نے بہت بڑا کام کر دیا، بلکہ دعا کرتے ہیں اے اللہ ہم سے قبول فرما۔ یعنی نیک عمل کے بعد بھی انسان کو اپنے عمل پر غرور نہیں کرنا چاہیے، بلکہ اللہ سے قبولیت مانگنی چاہیے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی دعا۔ کعبہ کی تعمیر کے دوران انہوں نے ایک اور عظیم دعا کی، ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امۃ مسلمۃ لک وارنا مناسکنا وتب علینا انک انت التواب الرحیم، اور اے ہمارے رب ہمیں اپنا مطیع فرمان بنائے رکھ اور ہم دونوں کی نسل سے ایک امت اٹھائیو جو تیری فرما بردار ہو، اور ہمیں حج کرنے کے قاعدے بتا دے اور ہم پر اپنی توجہ فرما، یقیناً تو ہی ہے بہت زیادہ توبہ قبول فرمانے والا اور شفقت کے ساتھ رجوع کرنے والا اور رحم فرمانے والا۔ پھر دعا کی، ربنا وبعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمت ویزکیہم انک انت العزیز الحکیم، اور اے ہمارے پروردگار ان لوگوں میں اٹھائیو ایک رسول خود انہی میں سے جو انہیں تیری آیات پڑھ کر سنائے اور انہیں کتاب اور حکمت کی تعلیم دے اور ان کو پاک کرے، یقیناً تو ہی ہے زبردست اور کمال حکمت والا۔ اور یہ دعا صدیوں بعد پوری ہوئی۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی نسل سے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی میراث۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں اب کئی عظیم واقعات آ چکے تھے۔ قوم کے بتوں کے خلاف توحید کی دعوت، آگ میں ڈالے جانے کا امتحان، اللہ کی خاطر ہجرت، حضرت ہاجرہ علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کا مکہ میں آباد ہونا، زمزم کا ظہور، اور پھر حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ مل کر بیت اللہ کی تعمیر۔ لیکن ابھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کا سب سے بڑا امتحان باقی تھا، وہ امتحان جس میں ایک باپ کو اپنے محبوب بیٹے کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا ایسا حکم ملا جسے سن کر انسانی دل کانپ اٹھے۔ یہ واقعہ تھا حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی کا حکم، اور اسی واقعے سے آگے چل کر قربانی اور عید الاضحیٰ کی عظیم سنت کا تعلق قائم ہوا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بیٹے کی بشارت۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں اولاد کی خواہش اور اس کے لیے دعا کا ذکر قرآن میں موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں حضرت اسماعیل علیہ السلام اور حضرت اسحاق علیہ السلام دونوں عطا فرمائے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَبَشَّرْنَاهُ بِغُلَامٍ حَلِيمٍ، پس ہم نے اسے ایک بردبار لڑکے کی خوشخبری دی۔ یہاں قرآن نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے لیے ایک بہت خوبصورت صفت بیان فرمائی، حلیم، بہت بردبار، اور آگے آنے والا واقعہ اسی صفت کا ایک عظیم مظہر بننے والا تھا۔